آج کی کہانی ہماری ایک ایسے نوجوان کے بارے میں ہے جو افریقہ کو مغرب کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس نے وردی پہنی مگر دل میں انقلاب سجا رکھا تھا، جس نے صرف بندوق سے نہیں بلکہ نظریے سے جنگ لڑی، جو کالے سونے افریقہ پر سفید اقتدار کے خلاف کھڑا ہوا۔ صرف 34 سال کی عمر میں اس نے تخت کو چیلنج کیا، طاقت کو للکارا اور اپنی قوم کے سینے پر آزادی کا پرچم گاڑ دیا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ ہے ابراہیم تراورے کی اصل حقیقت، ایک ایسا صدر جو اب مغربی طاقتوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے۔ ابراہیم تراورے نے فوج میں شمولیت اختیار کی تو صرف ایک سپاہی تھا، تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا اور نوجوانوں میں مقبول، مگر اس کا دل جل رہا تھا اپنی قوم کی حالت دیکھ کر۔ 2022 میں جب ملک بدترین بد امنی اور مغربی دباؤ کا شکار تھا، اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ الیکشن، صرف ایک اعلان، اب بس بہت ہو چکا، اب برکینا فاسو آزاد ہوگا۔ تراورے نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فرانس کو فوجی اڈے خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ ملک تھا جو برسوں سے برکینا فاسو پر بالواسطہ حکومت کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ہم غلامی کے خلاف لڑنے والوں کی نسل ہیں، ہم دوبارہ زنجیروں کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ بیان سن کر فرانس کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا اور افریقہ کے نوجوانوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ ابراہیم تراورے نے مغرب سے فاصلہ بنا کر روس کا ہاتھ تھام لیا۔ روسی مشینوں اور ویگنر گروپ سے منسلک افراد کو سرکاری سطح پر برکینا فاسو میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ مغربی میڈیا نے شور مچایا، یہ روسی پراکسی وار ہے، مگر تراورے نے کہا، ہمیں جس طرف سے عزت اور خود مختاری ملے گی ہم اسی طرف دیکھیں گے۔ سوشل میڈیا پر تراورے ایک نئی علامت بن چکے ہیں، کبھی بندوق تھامے، کبھی سادہ کپڑوں میں عوام کے ساتھ۔ اس کی تقاریر وائرل ہو رہی ہیں جن میں وہ کہتے ہیں، میری جنگ صرف بندوق سے نہیں، میری جنگ ذہنوں کو آزاد کرانے کی ہے۔ افریقہ کے نوجوان اسے نیا نیلسن منڈیلا یا افریقہ کا چے گویرا کہنے لگے ہیں۔ مگر ہر انقلاب کا دوسرا چہرہ بھی ہوتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ صحافیوں کی زبانیں بند کی جا رہی ہیں، میڈیا پر کند گنیں بڑھتی جا رہی ہیں، شدت پسند گروہ اب بھی کئی علاقوں پر قابض ہیں اور ملکی معیشت غیر یقینی کی لپیٹ میں ہے۔ لیکن تراورے کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں، آزادی کی راہ ہمیشہ کٹھن ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا تراورے خواب ہے یا حقیقت؟ ابراہیم تراورے وہ کردار ہے جو روایتی سیاست دانوں سے مختلف ہے۔ نہ وہ لفاظی کرتا ہے، نہ جھوٹے وعدے، وہ صرف ایک بات کہتا ہے، افریقہ افریقیوں کا ہے۔ تو کیا یہ نوجوان واقعی براعظم کی تقدیر بدل سکتا ہے، یا وہ بھی وقت کے ساتھ صرف ایک نام رہ جائے گا؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم تراورے صرف ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک پیغام ہے تو نیچے کمنٹ میں لکھیں۔ افریقہ جاگ چکا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔